कोई नोटिफिकेशन वाली बात है तो ना मुझे उसका पता है ना मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से वो खान साहब के अहकामात के ऊपर ही दिए गए। हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं है। जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है, फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं, ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, हमारी खवातीन आज भी जेलों में है, ताकत भी है, अवाम भी है, जज्बा भी है, पोटेंशियल भी है, अहलियत भी है और वसाइल भी है, फिर भी हमें काम नहीं कर रहे। तो समझने वालों को समझ जाना चाहिए को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो हमारे साथ ज्यादती हुई, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी जरूरी है। तो ये चंद बातें थी जिनके ऊपर बातचीत हुई। इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से ये खान साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने भरपूर तरीके से निकलना है, आपने सवाबी आना है और साबित करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह हम लगे रहेंगे जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। देखिए इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं, और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए। और क्योंकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता या बातचीत होती है तो उसमें मैं ज़ाहिर बात है इन पॉइंट्स को जो पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उजागर करूँ, मैं करता रहता हूँ। और एक बातचीत उस मराइल के साथ इन मामला पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके, तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कुन हद तक बात नहीं पहुंच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। देखिए बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके, और खान साहब ने बहुत पहले बताया था। देखिए पूरी कौम को पता है इस बात का, और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी खत्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूं कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूं कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझे कहें, तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज़र्फ के लोग ही माफी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो, तो मैं क्यों माफी मांगू? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूंगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफी वो ही मांगेगा, क्योंकि ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, हमारी खवातीन आज भी जेलों में है। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि PTI छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जी उन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था, उसने 3 दिन वापस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है, और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीजें, कोई कौम बेवकूफ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, हर बड़ा समझता है। ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसी फैसले की पाबंद हैं, और इमरान खान से मुलाकात भी होती है, वकला की भी होती है, पार्टी के रहनुमाओं की भी होती है। जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो इस दफ़ा हमें इजाज़त देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है।
یہی ثابت ہوا نا. ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے. ہمیں ریئیکشن بھی آیا, ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ. اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر. لیکن میں واضح کرتا ہوں عدالتوں سے میری ریکویسٹ کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے, پھر آپ بھی نہ آنا. یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا, ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے. ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں. اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا. اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں. ہم پہنچے ہیں وہاں پر, لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو, یہ ثابت کاری ہے اس چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے, عوام بھی ہے, جذبہ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے, ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہی ملاقات ہوگی. اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا. تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے. اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے, اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے, تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا. شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے. ہماری پارٹی میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شکایت دیا جاتا ہے. اور شیر افضل مروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے, آپ نئے اس میں آئے ہو. ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں, پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض اوقات تنقید بھی ہو جاتی ہے. ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے, میرے پہ کئی دفعہ ہوتی ہے. ایک تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ کے بارے میں شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے. اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی. ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی عنایت ختم کرنی پڑتی ہیں. لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا. کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی. میں نے کئی دفعہ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں. ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں. ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں. تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی. لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے, میرے میں بھی ہوگی, آپ میں بھی ہوگی, ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے. تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے. نہیں, میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو, جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا. ہمارا دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں, اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتا ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ریفارم کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا, اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا. وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ایز پالیسی. اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا. تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے. تو اس میں اصلاح والی بات ہے. سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے, لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں. سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے. پہلی بات تو ہے کہ پڑا چنار کے جو معاملات ہیں شکر ہے وہ ابھی اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے, اور وہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازع ہے 2 گروپوں کے اندر, اور تقریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیکٹیرین کو بھی غلط ہے. تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے. باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں, لیکن یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی, اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے, تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا, ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ, ہم مقابلہ کریں گے. پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں, ہم مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے, امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں, انشاءاللہ آگے بھی دیں گے, اور امن لائیں گے, اپنے صوبے میں امن لائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. دیکھیں ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی, کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی, تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے. میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کیا ہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے. تو وہ تو ظاہری بات ہے, کوئی پوائنٹس ہوں گے تو انہیں میں بات ہوگی, تو وہ سارے کلیئر ہیں. ہم نے بار بار بتایا, میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آرز پہ ہوگی, تحفظات پہ ہوگی, اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں, کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے, ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے.
یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی، ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے، کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جناب صاحب اتنا کچھ ہو گیا، گرفتاریاں، مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی، اب نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ پھر وہ واقعہ سناتا ہوں، وہ ایسے تھا نا، تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی ہوں، اس کو راضی کرنا ہے۔ اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں، اب اس وقت کیا تو جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی نوٹیفیکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسکس کی ہے، آپ کے منہ سے سنی ہے، میں نے اپنا موقع اس کو بتا دیا اس کو۔ تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی ہوں، اس کو راضی کرنا ہے۔ اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں، اب اس وقت جو پارٹی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے، حکومت کہتی ہے ہم سے کرو، تم تو حکومت ہو ہی نہیں، ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جو معاملات اس طرح ہوئے، جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے، تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، ہم وہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا لیڈر آج جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں، اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا میں ان پہ بات نہیں کروں گا۔ ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے تفاوضات، وہ بھی کریں گے۔ تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائڈ سے بیٹھ کے ہوگی، ہماری یہ چیزیں بھی ہیں، ہم یہ رکھیں گے، ان پہ بات ہوگی، ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے۔ امید نا امیدی تو اللہ معاف کرے، گناہ ہے، کفر ہے، کیا کر رہے ہو؟ امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھرو ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ دیکھیں گرینڈ الائنس جو ہے نا، وہ جو ایک اسد قیادر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں، تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو اسد قیادر صاحب سے معاملے میں پوچھ لیں، میں تو بھائی صاف بات ہے، میں تو ہوں پی ٹی آئی، میرا لیڈر ہے عمران خان، میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں، میری حالت نہیں ہے، میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کا سوار ہوں، پولو کا بھی نہیں ہوں، ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے، پولو والا تو کھینچو نہ ادھر کرو تو پھر ادھر کرو، ہم سیدھے والے ہیں، میں سیدھا آدمی ہوں، اس لیے میں ان میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ سر کیا صاحب آپ کو بریف کر دیں گے اس پہ۔ تھینک یو جی۔